وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات جاری۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔ خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب نے پرتپاک استقبال۔ نائب گورنر مکہ نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں سعودی سفیر اور پاکستانی سفیر بھی موجود تھے۔ شہباز شریف سعودی عرب کے بعد قطر اور پھر ترکیہ جائیں گے۔ ترکیہ میں انطالیہ سفارتکاری فورم میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر طیب اردوغان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کا خطے میں امن کمیشن کوششیں تیز کر دی۔ وزیراعظم سعودی عرب فیلڈ مارشل تہران میں موجود۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایئرپورٹ پر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریقین کو پھر مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی شاندار میزبانی گہرے اور عجیب دو طرفہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ پاکستانی وفد کا دورہ اسلام آباد مذاکرات کا تسلسل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا پاکستان تنہا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران اور امریکہ میں پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ مذاکرات میں ایران سے پابندیاں ہٹانے پر بھی بات ہوگی۔ یورینیم افزودگی کی سطح پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران آبِ ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں۔ جنگ کے بعد پڑوسی ملکوں کی مدد سے آبِ ہرمز کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ ایران لبنان کی حمایت سے دستبردار ہوا نہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں پرتپاک استقبال۔ نائب گورنر مکہ نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں سعودی سفیر اور پاکستانی سفیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ خطے میں امن، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی۔ شہباز شریف سعودی عرب کے بعد قطر اور پھر ترکیہ جائیں گے۔ ترکیہ میں انطالیہ سفارتکاری فورم میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر طیب اردوغان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر عطا طارق طارق فاطمی بھی ہمراہ ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات میں پاکستان کا کردار جاری دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے۔ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتی ہیں ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا وہ اس جنگ کو اختتام کے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ وہ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ صورتحال بدلنے کے لیے امریکہ کو فوری اقدام کرنا پڑا۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا کہ ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو اس سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ہم ہر گھنٹے پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں، بڑی ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں 49 سال کی بد اعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے ثالثی میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن جوہری ہتھیاروں پر ڈیڈ لاک ہوا۔ ہمارا اصولی موقف ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ صدر ٹرمپ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کرائے تو اسے ہم عالمی معیشت میں شامل کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کو اقتصادی طور پر خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، ایران امریکہ جنگ بند کرانے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی کوششیں، پاکستان کے خلاف ہر وقت زہر اگلنے والا بھارتی میڈیا بھی سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہے، یہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں آبِ ہرمز کھلنے کے ایک ہفتے بعد تیل کی ترسیل معمول پر آ جائے گی۔ خلیج ممالک سے کہا ہے پاسداران انقلاب رہنماؤں کے اثاثے منجمد کریں۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبِ ہرمز والے آنے جانے والے جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے 48 گھنٹے میں کوئی جہاز امریکی فوج کے پاس سے نہیں گزرا۔ امریکی فوج کی ہدایت پر 9 بحری جہاز واپس لوٹ گئے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج عمان اور بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت روک دیں گے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کی جنگ کے بعد پہلا اعلیٰ سطح رابطہ۔ اماراتی نائب صدر شیخ منصور بن زاید اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب متحدہ عرب امارات نے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عباس اراغچی نے کہا جس طرح ایران نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں سختی سے مقابلہ کیا، اسی جذبے اور ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ سفارتی عمل میں بھی شامل ہے۔ قطری وزیر اعظم کا تنازع کے خاتمے اور علاقائی استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی ثالثی کی کوشش جاری رکھنے کا اعادہ۔ معاشی استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں جاری بحران حالیہ تاریخ کے بڑے سپتائی شوکس میں سے ایک ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF پینل میں اظہار خیال، کہا حکومت وسیع پیمانے کی سبسڈیز کے بجائے ٹارگیٹڈ معاونت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بحران کے دوسرے اور تیسرے درجے کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے، جن میں مہنگائی، معاشی ترقی، برآمدات، ترسیلات زر اور کرنٹ اکاؤنٹ شامل ہیں۔ چار دن کا بریک، کراچی کنگز آج کریں گے اسلام آباد یونائٹڈ پر اٹیک۔ HBL PSL 11 میں وننگ ٹریک پر واپسی کے لیے شیروں نے کمر کس لی۔ نیشنل اسٹیڈیم کے گول گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس کے دوران کراچی کے میسکوٹ بادشاہ اور اسلام آباد کے شیروں کے درمیان دلچسپ نوک جھوک بھی ہوئی۔ کراچی کنگز نے محمد وسیم کی جگہ انگلینڈ کے جارح مزاج بلے باز جسٹن رائے کو اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ میگا ایونٹ میں آج شیڈول پہلا میچ حیدرآباد کنگز مین اور جیت کی متلاشی راولپنڈیز کے درمیان ہوگا۔ اور بابر اعظم کی ٹیم پشاور زلمی کی پلے آف مرحلے میں رسائی تقریباً کنفرم۔ HBL PSL 11 میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ برقرار۔ زلمی نے اپنے 7ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 155 رنز کا ہدف آسانی سے 9 گیند پہلے حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم کی 71 رنز کی ناقابل شکست اننگ محمد حارث نے 35 رنز بنائے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں گلیڈیٹرز پہلے کھیل کر 154 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ سفیان مقیم اور ڈیبیو کرنے والے محمد باسط نے 3 شکار کیے۔ میگا ایونٹ کے تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔